اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا مد تررتم. یہاں کا الف نہیں پڑھا جائے گا. میم الف زبر ما جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کا الف نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ دعات سے ملا دیں گے. تو اس پڑھیں گے الا مد تررتم الیہ وان کثیرا لیضلون باہوائہم ہوا بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین. معتدین اعتدى وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ انعام کی، 8واں سپارہ ہے. اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تم سے مفصل بیان کر چکا. وقد فصل قول فیصل، مفصل تفصیل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا. یہ بات تھوڑی سی قابل غور ہے سمجھنے کے لیے، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بہت سے لوگ، وَإِنَّا بلا شبہ یقینی بات ہے، کثیر تعداد میں، اکثر کثیر لوگ کیسے ہیں کہ وہ ضرور گمراہ کرتے ہیں. لام تاکید ہے، یعنی ضروری بات ان کے لیے یہ ہے کہ وہ راستے سے بے راستہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سیدھے راستے سے آپ کو دھکا دے کے ٹیڑھے راستے پہ لے جاتے ہیں. بہتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں. ان کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا، قرآن و سنت کا کوئی علم دلیل کوئی نہیں، بس اپنی وہ ان کی قیاس آرائیاں ہیں جس سے وہ گمراہ کرتے ہیں. بے جانے، بغیر کسی علم کے، بغیر علم، بے جانے ترجمہ ہے بغیر علم کے. اور علم کیا ہے؟ قرآن و سنت کا، وہ ان کے پاس نہیں ہے. بے شک ربکا، ان ربکا، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. معتدین، حد سے بڑھنے والے، جو لمٹ ہے نا، حد، اس کو کراس کر دینا. ٹھیک ہے، باؤنڈری وال کو کراس کر دینا، بارڈر کراس کرنا، کسی کے بارڈر میں، کسی کی باؤنڈری میں، کسی کی سرحد میں گھس جانا، تو کیا ہے؟ وہ حد سے بڑھنا ہے نا. بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، بغیر کسی پراپر چینل کے آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں، جا کے کسی کے حدود میں گھس جائیں جا کر، تو کیا ہے؟ حد سے بڑھ جانا ہے نا، لمٹ کراس کرنا ہے نا. اسی طریقے سے اللہ کی بھی تو حدود ہے، تو وہاں آپ یہ نہیں سوچتے. یہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان لوگوں کو. اور چھوڑ دیجئے، وَذَرُوا، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، اور چھوڑ دو کس کو؟ ظاہر الاسم، کھلا اور چھپا گناہ. ٹھیک ہے، چھوڑ دیجئے. ظاہر سے ہے، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، اسم گناہ کو کہتے ہیں. باطنہ، باطن سے ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا باطن بہت برا ہے، چھپا ہوا اندر کا. تو جو چپکے کے گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو، اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں اور جو کھلے ہوئے گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو. اور وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے. کفار مکہ، کفار قریش بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اس کو کھاتے تھے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ اور پھر بات یہیں پر بس نہیں تھی، بات یہاں تک تھی کہ وہ جو مردار ہوتے تھے وہ بھی کھاتے تھے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے جو بت بنائے تھے، بخاری شریف کے حدیث شریف کے حوالے سے، وہ بت بھی انہوں نے کسی بزرگوں کے نام پہ ہی بنائے تھے. ٹھیک ہے، بت کو انہوں نے از خود نہیں بنائے تھے، بلکہ کسی نہ کسی بزرگ سے وہ بت منسوب تھے. جیسے لات ایک بزرگ تھے، ان کو بخاری شریف میں ہے کہ تعریفی کلمات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو یہ تھا، ان کی بزرگی حاصل تھی کہ وہ ستو پلایا کرتے تھے حاجیوں کو. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے پہلے ان کی قبر پہ بیٹھنا شروع کیا، پھر اس کے بعد جو ہے منتیں ماننی شروع کی، پھر اس کے بعد والی جو نسل آئی تو وہاں پر انہوں نے بت بنا کے کھڑا کر دیا. تو اسی طریقے سے تھا، تو بتوں کے نام پہ بھی وہ ذبح کر کے کھاتے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ مردار بھی کھاتے تھے.
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور جس کو مسلمان ذبح کرتے تھے وہ اس کو نہیں کھاتے تھے. کہا کہ ایسے جانوروں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس جانور کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے. بغیر اللہ کے نام کے جو مر گیا ہے یا بغیر اللہ کے نام کے جو ذبح کیا گیا اس کو مت کھاؤ. یا کسی اور کے نام پہ اگر ذبح کیا گیا ہے، کسی بزرگ کے نام پر منسوب کیا گیا، اس کو مت کھاؤ، بلکہ سب سے بزرگ و برتر جو ذات ہے اللہ، اس کے نام پر جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا گیا اسے کھاؤ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کو تم کہتے ہو کہ نہیں، اس کو تم نے مارا ہے، نہیں کھاتے. اور جس کو خود یعنی مر جاتا ہے اس کو کھاتے ہو، بتوں کے نام پہ ذبح کر کے کھاتے ہو. تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، حرام ٹھہرا دی ہیں، وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں. یعنی جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے انہیں خوب واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. آپ دیکھیے نا، فصلہ کو تشدید اور تخفیف کے ساتھ دونوں طرح یعنی پڑھا گیا ہے، اور دونوں صورتوں میں معنی بیان کرنے اور واضح کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے کہ تفصیل اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا تفصیل، لیکن پھر آگے بیان کیا اللہ مد تُرِرْتُمْ الیہ، مگر اس صورت میں کہ تم ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا جو مردار ہے، مرا ہوا جانور ہے، یا وہ چیزیں جو حرام ہیں، تو ان کو کھانے کی کیا صورتیں ہیں. یعنی حالت اضطراری میں جو بھی مل جائے اسے کھانا حلال ہے. اگر آپ کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور آپ لگ رہا ہے کہ آپ پیاس سے مر جائیں گے، تو اب آپ کے لیے اتنا شراب پینا حلال ہے جو آپ کی زندگی بچا سکے. اب آپ کے لیے سور حلال ہے کہ اگر آپ مر رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے اور ایک سور پڑا ہوا ہے، تو اس کی بھی آپ ایک دو بوٹی اتنا کھا سکتے ہیں، صرف اتنا کہ جس سے آپ کی زندگی بچ سکے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے، یہاں تو مختصر ہے، مجمل ہے، مفصل بھی اللہ نے بیان کیا. تو جب حالت اضطرار ہو، جب آپ اس حال کو پہنچ جائیں کہ اب اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو پھر سور کا گوشت کتنا کھائیں گے؟ مزے مزے سے نہیں کھائیں گے، شوق ذوق سے نہیں کھائیں گے، منع کیا ہے قرآن نے. ایسا نہیں کہ اس کے کباب بنا کے جناب کھا رہے ہیں، بھون کے کھا رہے ہیں، کوفتے کھا رہے ہیں، یا قورمہ بنوا کے مزے مزے سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دلچسپی لے کے کھا رہے ہیں، نہیں، تکلف سے، تکلیف سے، اور اپنی جان بچانے کے لیے ڈرتے ہوئے اللہ سے تھوڑا بہت لے لینا ہے، اتنا کہ جس سے زندگی آپ کی بچ جائے. تھوڑی سی شراب پی لینی ہے پانی کی جگہ، تھوڑا سا سور یا مردار کھا لینا ہے کھانے کی جگہ، تاکہ آپ کی زندگی بحال ہو سکے، بچ سکیں، آپ مرنے سے بچ جائیں. بس یہ ہے حالت مجبوری. یہاں پر یہ جو حالت اضطرار ہے، یہ قرآن مجید میں 4 جگہ اس کا بیان ہوا ہے. ابھی ایک جگہ مزید باقی ہے، ایک جگہ آئے گا، 2 جگہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تیسری یہ ہے، اور ایک جگہ بھی سورہ نحل میں بھی اس کا بیان آئے گا. اچھا، اس ذرا اہم چیز کو بھی یہاں پر دیکھ لیجئے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اللہ نے بیان کیا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے، اور اس کی تفصیل بھی ہے، اجمالی بھی ہے بیان، تفصیلی بیان بھی ہے. تو اب آپ جیسے کہیں گے کہ کچھ چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو اللہ نے تو فرمایا کہ تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، اگر آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا تو پھر اس کا جواب حدیث شریف میں ملے گا. اب جیسے کتے کے حرام ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن حدیث میں آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. اس کے علاوہ اسی صورت میں آگے بھی ابھی تفسیر آئے گی. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر آپ کو احادیث میں ملے گا. تو تفصیل پوری اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، کہیں پہ اپنی کتاب میں اور کہیں اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے. تو جب تم کو حلال و حرام کی تفصیل معلوم ہو گئی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ، اور اللہ کے نام کے بغیر، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا، یا ایسا شکار کہ جو اللہ کا نام لیے بغیر شکار کو یعنی مار دیا گیا، ایسا جانور تم کھاؤ. کیا وجہ ہے؟ کیا بات ایسی ہے جو تم کو نہیں پتہ چل پا رہی ہے اور تم اس طرح سے ضد پہ اترے ہوئے ہو؟
اب یہاں پر بات ہوئی کہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور بے شک اکثر لوگ بے سمجھے بوجھے بغیر کسی علم کے اپنی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ کا رب خوب جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے۔ وہ ان کی سرکشی، ان کی کذب اور ان کے جو یعنی جھوٹی افتراء پردازی کو جاننے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں نا اپنے قیاس سے، اپنے رائے سے دین میں بہت ساری چیزیں شامل کر دیتے ہیں، بھی کہتے ہیں کیا چیز ہے جو اس میں حرام ہے۔ اب جیسے ایک ہے نا کہ ایک حلوہ پکانے کی ایک رسم آتی ہے سال میں ایک مرتبہ، پھر کہیں گے کہ سوجی بھی حلال اور شکر بھی حلال اور اس میں جو آپ گھی تیل ڈالتے ہیں وہ بھی حلال، تو کیا وجہ ہے کہ جب حلوہ بنایا تو حرام؟ بات یہ ہے حرام حلال کی نہیں، بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز فکس نہیں کر سکتے، اپنی رائے اپنی قیاس کو دین میں دخل نہیں دے سکتے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب لاؤڈ اسپیکر حلال ہے، اب بتاؤ لاؤڈ اسپیکر کوئی دین ہے، کوئی ثواب ہے، کوئی ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے؟ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کھائی تھی؟ ہم کھاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ بتائیے اس کا دین میں سے کیا تعلق ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا کھانے پینے کی اشیاء کا۔ البتہ یہ دیکھیں نا، اگر وہ روٹی حلال ہے، سوجی حلال ہے، لیکن آپ چوری کر کے لائیں گے تو کیا وہ حلال ہوگا؟ کسی کا چوری کیا ہوا مال، ڈاکہ مارا ہوا مال، یا کسی کو نقصان پہنچا کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب کے ساتھ کسی کا مال آپ ہڑپ کر لیں، کیا حلال ہوگا؟ نہیں، حالانکہ روٹی حلال ہے لیکن ظاہر ہے آپ نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا، غلط طریقے سے حاصل کیا تو حلال نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کے اپنے قیاس کا کہاں سے دخل آ گیا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کرو تو اس کو کرنا ہے، جس کو خود اپنی کتاب میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منع کر دیا ہے، بس اس کو نہیں کرنا ہے، اس سے باز رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے عمل کو سامنے رکھنا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ کام ہوا تھا، پھر صحابہ کرام نے اس کو کس طرح سمجھا، کس طرح کیا۔ بہترین آپ کے پاس یعنی یہ طریقہ کار موجود ہے۔ دین اسلام شریعت میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے انسان کو بہت زیادہ محتاط بھی رہنا چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ اللہ نے ڈرایا بھی ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں، وہی لوگ حد سے بڑھتے ہیں نا۔ حد کراس کرنے والے کون ہیں؟ کہ اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کو انہوں نے حلال کر لیا، اپنی طرف سے کسی چیز کو انہوں نے حرام کر لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ عرس کو انہوں نے حلال کر لیا، عرس کرنا ہے، ٹھیک ہے، مزار بنانے ہیں، مزاروں پہ فاتحہ خوانی کرنی ہے، یہ سب انہوں نے اپنی مرضی سے حلال کر لیا اپنے قیاس کے ذریعے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنے والے۔ اور چھوڑ دو، کس کو چھوڑ دو؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، حلال و حرام صرف کھانے کی چیزوں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ ہر ظاہر و باطن گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ گناہ دو طرح سے کیے جاتے ہیں نا، ایک تو مجمع عام میں کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ گناہ جو چھپ کر کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جو ظاہری اعضاء سے کیے جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں، ہاتھ سے پکڑے جاتے ہیں، پاؤں سے چل کر جاتے ہیں، زبان سے بول کر، کان سے سن کر کرتے ہیں، اور ایک وہ گناہ ہے جن کی پلاننگ دلوں میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے۔ تو گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں، تو سب کو چھوڑ دو، ہر ایسے گناہ کو چھوڑ دو جو اندرونی ہو یا جو بیرونی ہو، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، ٹھیک ہے۔ نہ دل میں عزم ہو اور عقیدے کی خرابی سے بھی توبہ کرو، جو بھی اعمال آپ کے عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، تو ان کو بھی چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ گناہوں کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر واضح ہو وہ ظاہر گناہ کہلاتے ہیں، اور جن کے نقصان سے چند مخصوص آدمیوں کے سوا دوسرے واقف نہ ہوں اس کو باطن آپ کہہ لیجئے۔ مطلب اس کی ظاہر اور باطن یعنی جو دو اقسام ہیں، اس میں کئی طرح سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کی حدیث شریف میں ان کی روایت بیان ہے، وہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں، تمہارے دل میں کھٹکے۔ کہاں پہ کھٹکے؟ ما حاک فی صدرک، صدر کہتے ہیں سینے کو، کھٹکے، اور تم لوگوں کے اس سے باخبر ہونے کو ناپسند کرو، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو اطلاع ہو جائے، ان یطلع علیہ الناس، لوگ اس سے مطلع ہو جائیں، لوگ باخبر ہو جائیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، چاہے چپکے سے کیا ہو، چاہے برائی کا ارتکاب، بدکاری میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کی ہو، لیکن اگر مجھے پتہ ہے نا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، عیب کھلے گا نا، تو ہم پسند نہیں کرتے کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں نے چھپ کے رات کے وقت کیا کیا تھا، کوئی گندی فلم دیکھی تھی، کوئی گندا کام کیا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر گناہ کرتے کرتے اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بھی اعلان کر دیتے ہیں، ان کو شرم و حیا بھی ان کی ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے بے حیائی کے ساتھ اپنے گناہوں کو بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ دل جو ہے زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے عملوں کے سبب، ان کی کمائی کے سبب، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن گناہ وہ ہے اصل میں، اگر ایمان والا ہے، مومن ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ سمجھو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلے گا تو مجھے برا لگے گا، تو ہر وہ چیز گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ کوئی مہمان آیا، آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کے سامنے آپ نے خاطر تواضع کے لیے کچھ بھی پیش بھی نہیں کیا، کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں، بلکہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، تو ظاہر ہے یہ چیز آپ کسی کے سامنے بیان کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے کہ آپ کیسے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے آپ کے لیے۔ تو قرآن نازل کرنے والے مالک الملک نے، ہمارے مولا کریم نے ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں باز آنے کا حکم دیا۔ وہ گناہ، اس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہو، جسم سے ہو، جسمانی اعضاء سے ہو، دل سے ہو، خواہ ان کا تعلق، ان کا ارتکاب مجمع عام میں کیا جائے یا لوگوں سے چھپ کر کیا جائے، کیونکہ گناہ اپنی ذات یا سوسائٹی کے حقوق کو پامال کرنے کا نام ہے۔ گناہ کیا چیز ہے؟ آپ جب حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب آپ برائی پھیلاتے ہیں، چاہے اپنی ذات میں یا اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، تو اسلام کا معاملہ کیا ہے؟ اسلام کسی صورت میں بھی گناہ کرنے کی اجازت نہ دیتا ہے اور نہ دے سکتا ہے، اور نہ اسے برداشت کر سکتا ہے۔ اسلام گناہ اور زیادتی کے کاموں کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ ایک پاک معاشرہ جب ہی وجود میں آ سکتا ہے جب اس کے افراد کے ظاہری اعضاء بھی کسی پر زیادتی نہ کریں اور ان کے دل بھی برے خیالات سے پاک ہوں، ان کی جلوت یعنی مجمع، ان کی خلوت یعنی خاموشی، تنہائی، دونوں یکساں طور پر پاکیزہ ہوں۔ زمانے جاہلیت کے عرب جو ہے وہ چھپ کر بھی بدکاری کرتے تھے اور اس کو حلال سمجھتے، جیسے آج ہمارے یہاں نا کہتے ہیں باہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تو اس کو وہ برا نہیں سمجھتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ برا ہے وہ، اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے صاف اللہ نے اسم کہتے ہیں گناہ کو، صاف واضح کر دیا کہ چاہے چھپ کرو چاہے علانیہ ہو، دونوں صورتوں میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ اسلام جس معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے، وہاں پر کسی قسم کے ظلم کی، گناہ کی، زیادتی کی، جرم کی، جرائم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جلوت و خلوت، تنہائی اور مجمع ایک طریقے سے ہے، یکساں ہے، بالکل ایک طریقے سے ہے۔ اکیلے میں بھی اپنے مالک سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی ڈرتے ہیں، ظاہر و باطن دونوں پاک ہونے چاہیے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پاک ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان جمادات کی طرح نہیں ہے۔ پتھر جمادات کیا ہوتے ہیں؟ بے اختیار ہوتے ہیں، جہاں ڈال دیے ڈل گئے، جہاں مار دیا پڑ گئے، ٹھیک ہے، لیکن انسان نہیں ہے، انسان کو ارادہ اور اختیار ہے اس کے پاس۔ تو آپ ارادہ کریں کہ آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ ارادہ بنائیں کہ آپ ظاہر اور باطن کو پاک رکھیں گے، اپنے مالک کے حکم کی فرما برداری کریں گے، اس کے حدود سے کراس نہیں کریں گے۔ اب یہاں سے ہم اپنے لیے بھی سبق نکالیں
کہ دیکھیے اپنی طرف سے دین میں کوئی بات داخل نہیں کرنا، اپنی طرف سے کوئی قیاس نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے اور صحابہ کرام کے فہم کو سامنے رکھنا ہے۔ اور جو بھی چیز کھانا پینا ہے وہ کیا کرنا ہے، اللہ کا نام لے کر کھانا پینا ہے، یہ سنت سے ثابت بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سبق کیا ہے کہ حلال و حرام کا تعین خود نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی تعین کہاں سے ہوئی ہے، قرآن و سنت سے ہوئی ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کے پیچھے اس کی اقتداء کرنا ہے، مقتدی بن کر رہنا ہے۔ مزید اس میں سبق کیا معلوم ہوا کہ اپنی زندگی کی، اپنی صحت کی حفاظت بھی کرنی ہے، کہ اگر آپ لاچار و لاغر ہو جائیں، اگر آپ موت کے قریب آ جائیں اور حلال چیز نہ مل رہی ہو تو حرام اتنا کھا لیں کہ آپ کی زندگی اور صحت بحال رہے۔ ایک اس میں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے، لوگوں کی باتوں میں، لوگوں کی قیاس آرائیوں کے پیچھے چلیں گے، تو وہ پھر آپ کو اپنے خواہشوں سے گمراہ کر دیں گے اور دین کے راستے سے، شریعت سے آپ کو ہٹا دیں گے بغیر کسی علم کے۔ تو جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف بات کریں تو ان سے بات نہیں کرنی ہے، ان سے کہنا ہے قالوا سلاما۔ ہاں، دلیل ہمارے پاس ہے قرآن و سنت، یہی حجت ہے، یہی دلیل ہے، یا صحابہ کرام کا فہم ہے، یا جو لوگ اس طریقے پہ چلتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ اور اس میں مزید ایک سبق ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے، کہ ہمارے رب کو خوب معلوم ہے، وہ عالم ہو، وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے، کون ہے حد سے بڑھنے والے۔ تو اس لیے آپ نے کسی اور کے دکھانے کے لیے کام نہیں کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے اور ڈرنا بھی ہے کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہو گئے کہ حد سے بڑھنے والے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی اگر ہم کسی کی حدود کو کراس کریں گے، کسی کی سرحد میں داخل ہوں گے تو کیا حشر ہوگا ہمارا، ہے نا؟ آپ کی یعنی تا عمر، تا حیات قید بھی ہو سکتی ہے، لائف ٹائم آپ جو ہے قید خانے میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور دیگر بھی سزائیں، بڑی عجیب عجیب سزائیں ہیں، عقوبت خانے ہیں جہاں پر آپ کو اذیتیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس سے ڈریں، اس کی حدود کو کراس نہ کریں۔ اور کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ کس کو چھوڑ دینا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، ہر صورت میں چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہمارا مالک ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے اور ہمارا باطن بھی جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر اور باطن کے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت کو بھی چھوڑ دینا ہے جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ گناہوں والے صحبت میں بیٹھیں گے تو ظاہر اس کے ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں، گندے ناموں کے گندے اثرات ہیں، اچھے ناموں کے اچھے اثرات ہیں، بری صحبت کے بری اثرات ہیں، اچھی صحبت کے اچھے اثرات ہیں۔ قرآن و سنت جاننے والوں کی صحبت کو اختیار کریں، وہاں بیٹھیں۔ یہاں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، عنقریب وہ اس کی کمائی کا صلہ پائیں گے، اس کی جزا پائیں گے، ریوارڈ ان کو دیا جائے گا اس کا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمائی، ہمارا جو کسب ہے وہ خراب ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ ہو، تو پھر ہمیں جو بدلہ ملے تو ظاہر وہ سزا ہو جس کو ہم بھگت نہ پائیں، جہاں پر ہم موت مانگے اور پھر موت بھی نہ آئے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر صورت میں اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچانا ہے، کیونکہ جیسے کام کریں گے ویسے ہی ہم کیا کریں گے، اجر اور سزا اور صلہ کے مستحق بنیں گے۔ تم جو نیکی آج کرو گے اس کا صلہ کل پاؤ گے، جیسے پیڑ لگاؤ گے ویسے ہی پھل پاؤ گے۔ اگر آج یہاں گندم بوئیں گے تو کل گندم ہی کاٹیں گے نا۔ اور اگر آج یہاں دنیا کیا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسی کھیتی آپ یہاں کریں گے ویسے ہی آپ کل اپنی کھیتی کو تیار پائیں گے۔ تو یاد رکھیے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو آپ نے اپنی کھیتی کو اچھے لگانا ہے۔ کانٹے بو کر پھر کبھی بھی آپ کو ظاہر ہے پھول نہیں ملتے، کانٹے بوئے ہیں، جھاڑیاں لگائی ہیں آپ نے، وہاں کہاں پہ پھول ملیں گے؟ اور اگر کوئی ایک دو پھول اگر غلطی سے وہاں پر آ بھی گیا، کھل بھی گیا، تو اتنے کانٹے ہوں گے نا کہ وہ آپ کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس لیے بہرحال اپنے آپ کو ہر صورت میں گناہوں سے بچانا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی قیاس آرائی نہیں کرنی ہے، اپنی طرف سے تعویلات نہیں کرنی کہ جناب اس وجہ سے یہ چیز بھی جائز ہو گئی یا وہ چیز ناجائز ہو گئی، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جس چیز کو قرآن نے جائز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کیا، وہ جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، باقی لوگوں کو اس کی اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس
کہ وہ دین میں کسی چیز کو جائز و ناجائز کر سکیں. تو قیاس آرائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بے شک توفیق اس کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائیں اور ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، معصیت سے، اپنی ناراضگی سے بچنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں.